ثواب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے سوال فرمایا اصال ثواب، یہ بھی ایک لفظ جامع لفظ، جامع اصال ثواب۔ اب اصال ثواب کیا ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ اچھا، میرا طریقہ کار ذرا الگ ہے۔ ایک پہلو تو وہ ہے نیگیٹو، صحیح، وہ بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ اس کے بغیر سمجھ نہیں آئے، اللہ اکبر۔ اور اچھا، ایک پہلو ہے پازیٹو۔ صحیح، اب نیگیٹو کیا ہے، پازیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو پہلو میں پہلے پیش کرتا ہوں، صحیح، ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصال ثواب وہ سمتے ہیں کل، ساتہ، 40واں، 11ویں، جمعرات، ششمائی اور سالانہ برسی، صحیح، سالانہ ختم۔ مثال اس طرح دیتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، برکت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں 1 کلو بادام لے کے آتا ہوں، صحیح، آپ پڑھیں، پھر تولتے ہیں، جب تولے تو وہ اتنے ہی تھے، ہے یہ نیگیٹو۔ صحیح، دوسرا وہ کہتے ہیں جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، جنازہ وہ کہتے ہیں ہم ثابت کرتے ہیں، کل، ساتہ، 40واں، ششمائی، جمعرات اور سالانہ آپ ثابت کریں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہم ثابت کرتے ہیں، کل، ساتہ، 40واں، ششمائی، جمعرات، 11ویں اور سالانہ آپ ثابت کریں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی اور اسی طرح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اب یہ سامعین کی سمجھ میں میری بات آ گئی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یہ جنازہ ثابت کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی تو مسجد نبوی کا امام ہوگا نا، اس نے حضرت صدیق اکبر کے کل کیے ہیں، ساتہ کیا ہے، 40واں کیا ہے اور ششمائی کیا ہے اور سالانہ ختم کیا ہے۔ صحیح، تو عام جو عوام الناس ہے وہ کہتے ہیں یار بات تو واقعی ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی بڑے حیران ہو رہیں گے کہ واقعی، لیکن آپ نے چونکہ پہلا لفظ ہی بتا دی کہ یہ نیگیٹو ان کا، یعنی ان کے جو آبجیکشنز ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں، جی وہ میں نے پہلے لے، صحیح، وہ پہلے لیے ہیں۔ اب اس موضوع سے قبل ایک اس کے ساتھ میں مثال ایڈ کرتا ہوں، پھر دلائل کے انبار لگا دیں گے، اللہ، اور ایسے انبار لگائیں گے کہ منہ پھٹ منہ نہیں کھول سکے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، منہ پھٹ بھی منہ نہیں کھول سکے گا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور اگر منہ کھولے گا جہاں کھولے گا وہیں چھتر پڑ جائیں گے۔ صحیح، لیکن اگر یہ موضوع کسی نے سنا ہوگا تو مطلب بہت خاص ہے یہ، اس حوالے سے آپ ماشاءاللہ بڑے دلائل دینے والے ہیں، عقلی اور نقلی، ماشاءاللہ، جی انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔ شادی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت بیٹی یا بیٹا دیتا ہے، صحیح، وہ جوان ہو جاتے ہیں، اب والدین کو فکر ہوتی ہے رشتہ دیکھنے کی، بالکل کرنے کی، بالکل صحیح، کہ آگے ہماری موت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ان کی یہ خوشی کر جائیں۔ سب سے پہلے وہ تلاش کرتے ہیں، ایک جب تلاش کر لیتے ہیں تو پھر بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، ٹھیک، وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ ان کو بلاتے ہیں، صحیح، صحیح، ایک دوسرے کو انوائٹ کرتے ہیں، بالکل 2 پوائنٹ ہو گئے۔ اب تیسرا بات پکی ہوگی، اب چوتھا پوائنٹ دن پڑ گئے، اچھا، اب 5واں پوائنٹ مہندی ہوگی، اب 6واں پوائنٹ برات ہے، اب 7واں پوائنٹ نکاح ہے، اب 8واں پوائنٹ ولیمہ ہے۔ اب یہ 8 نام ہیں، تو ان میں اصل کیا ہے؟
یہ تو شادی تو ایک اکٹھا لفظ ہوا ہم، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس میں تیل مہندی بھی ہے، پکی بات بھی ہے، منگنی بھی ہے، تلی پہ کچھ رکھنا بھی ہے، ہم، ان کو انوائٹ کرنا ہے، یہ سارے خود رسم کا و رواج، جانا ہے، یہ سارے رسم و رواج ہیں. صحیح. اب اس میں دو لفظ اصلی ہیں. النکاح سنتی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت سنت ہے، ہے. یہ اصل ہے. اور پھر فرمایا ولیمہ اگلے دن ضرور کریں، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر کے ولیمہ کریں، ضرور کریں. ہم، اور یہ بھی ایک صدقے کے زمرے میں ہے. اچھا. اللہ ولیمہ بھی ایک صدقے کے زمرے میں ہے. اللہ. آج یہ چونکہ ادھر والا ٹاپک نہیں، ادھر والا ٹاپک ہے. ہم، اب اس میں اصل صرف نکاح اور ولیمہ ہے. ولیمہ. اب بندہ مر گیا، کل 7 40واں جمعرات، 11ویں ششمائی اور سالانہ، یہ بھی 7-8 ہو گئے. اب اس میں اصل کیا ہے؟ اس میں اصل ہے اصالہ سال ثواب. ثواب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جیسے وہ ہماری لینگویج کے نام تھے، ہمارے رسم و رواج ہیں، ایسے یہ بھی ہمارے نام، ہماری لینگویج ہے. اب اس میں اصل کیا ہے؟ اصالہ ثواب. کلوں میں کیا ہے؟ اصالہ ثواب. جمعرات میں کیا ہے؟ اصالہ ثواب. لیکن ادھر حضور ادھر رونا ہوتا ہے، ادھر ہنسنا ہوتا ہے. یہ اس وہ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہزاروں خوشیوں کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ آگے لے کے چلتے ہیں اس بات ہاں کو. جی بالکل. اب اس میں ہے اصالہ ثواب. ہم، اصالہ ثواب. اب اصالہ ثواب کیا چیز ہے؟ اصالہ ثواب ہے جو ہم سے پہلے لوگ چلے گئے ہیں، ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنا یہ جائز. جو موجود ہیں زندہ، ان کو اصالہ ثواب کرنا جائز. ہم، جو ابھی آئے ہی نہیں مسلمان، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ڈیٹ آف برتھ نہیں ہوئی، اچھا. قیامت تک ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنا جائز. اللہ اکبر. یہ ثابت ہے، جی ثابت ہے. اچھا جی. ماشاء اللہ ماشاء ابو اللہ. داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی، ہم، عرض کی اللہ یہ میری طرف سے تقبل منی، قبول فرما. دوسرا دمبا لٹایا تو عرض کی اے اللہ یہ میری امت کی طرف سے ہے. اللہ اللہ اللہ. اب امت تھی، اللہ امت ہے، اور قیامت تک امت. ارے ماشاء اللہ اب کس کس کے پاس گوشت پہنچا ہے؟ اللہ اکبر. کس کس کے پاس گوشت پہنچا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. یہ تو خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا. اور اس میں جو اصل جملہ ہے علامہ صاحب، بڑا غور کرنے اللہ کا، اکبر. جب اصل مل جائے تو فرع ماننی پڑتی. بالکل صحیح. جب اصل مل گیا تو فرع پہ دلائل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل ایسی ہے. اب اصل تو مل گیا. مل گیا بالکل. اگر نہیں پہنچا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ اور یہ فرمایا کہ میری امت کی طرف سے قبول فرما. اب گوشت تو نہیں نا پہنچنا، مقصد تو یہ تھا کہ ثواب پہنچنا تھا. بالکل. سبحان اللہ. سبحان ہماری اللہ. کی قبول ہو یا نہ ہو، سبحان جو اللہ. ہماری طرف سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ قبول ہی حضور قبول. وہ بھی تو ہے نا کہ حضرت سعد بیر آغاز بیر ام سعد، وہ حضرت جی. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضور وہ تو اگلی بات کیا ہے، بات ہے، وہ کیا تو اگلی بات بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو قربانی ہے، ہم، اور یہ تو قربانی ہے اور یہ صدقے کے زمرے میں ہے. میں نے کہا بیوقوف ہو، تمہیں میں کہتا ہوں ولیکن الوہابی قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جن کو عقل ہے ہی نہیں. ہاں ہاں. تم کلوں پہ آ کے دیکھ لینا، 7 پہ، 40ویں پہ، ششمائی پہ، جمعرات پہ، 11ویں پہ اور سلانے پہ نیوندرا ہم بھی نہیں لیتے. اللہ اکبر. اللہ. اگر وہ صدقہ ہے، نیوندرا ہم بھی نہیں لیتے، ہم بھی صدقہ ہی کرتے ہیں. صدقہ ہی. صحیح. آپ اس سے آگے چلتے ہیں. ہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی. 2 ہو گئے. ہم، اب آگے چلتے ہیں. ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ستہ میں، یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے. ہم، وہ باہر کے کام تھے، کام گئے ہوئے تھے، پیچھے سے ان کی والدہ جو تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا. وہ 6 مہینوں کے بعد تشریف لائے. صحیح. اور یہ بھی قابل غور جملہ ہے، یہ شاید کہ پہلے آپ نے یہ لفظ بھی نہ سنے ہوں. اچھا. جب ان کا وصال ہوا تو ان کا جو نماز جنازہ تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے. اچھا ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. کہ سب سے بڑے ولی تو آقا ہے نا. اللہ بے شک. تو جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تشریف لائے، وہ سیدھے اپنی ماں کی قبر پہ گئے ہیں اور وہاں 6 مہینوں کے بعد جا کے نماز جنازہ پڑھایا. اللہ اکبر.
اب اس سوال کو میں چھوڑتا ہوں، یہ موضوع الگ ہے. اللہ 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 اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب بتائیے نا یہ دلیل کہاں سے آئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو جو عقیدہ صحابی کا وہ نہیں عقیدہ وابیدہ. اللہ کیا بات ہے، کیا شان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ باہر کا اقدس میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. فرمایا پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا کام بتائیں. مجھے یقین ہے کہ اگر میری ماں ہوتی مجھے یہ کہتی میں یہ کام کرتا. آپ ارشاد فرمائیں میں خواہش رکھتا ہوں میں ادھر کام کروں، اس کا ثواب اللہ میری ماں کو قبر میں پہنچائے. کیا بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کریں، ماشاء اللہ، چرستے پر ایک کنواں کھدوا دے، کنواں. آقا پھر فرمایا لوگ گزریں گے اس کا پانی پیئیں گے اور اس کا ثواب اللہ رب العزت تیری ماں کو قبر میں عطا فرمائے. اللہ اکبر. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں لگوا دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وسلم کنواں لگوا دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود خرامہ تشریف لے گئے. ماشاءاللہ سبحان خود اللہ. خرامہ تشریف لے گئے. اس شہادت کی انگلی سے لکھا حاذہ بئر لأم سعد. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. حاذہ دس از حاذہ بئر، یہ کنواں جو ہے یہ سعد بن عبادہ کی ماں کے لیے ہے. اب نیا کوشچن یہاں پیدا ہوا، غیر اللہ کا نام آنے سے چیز حرام ہو جاتی ہے، پھر کنواں حرام ہو گیا؟ اللہ اکبر. اللہ ایک سورت رحمان ہے 114 میں سے، یہ بھی اللہ کا صفاتی نام ہے. کوئی سورت بقرہ ہے، بالکل ایسا گائے. سورت محمد غیر اللہ ہے نا، اللہ تو بالکل نہیں. ایسی ہے. سورت جن، سورت کافرون سر. سورت کافرون، اللہ سورت کوثر اللہ اور سورت نساء، سورت کیڑی، اللہ اکبر. شہد کی مکھی. اللہ اکبر. یہ آپ بتائیں یہ 113 غیر اللہ کے نام ہے، یہ حرام ہوا ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ. چلو پھر آگے چلتے ہیں. حاذہ بئر لأم سعد، یہ کنواں جو ہے یہ سعد بن عبادہ کے لیے. اچھا تیری بیٹی پہ تیرا نام آ جائے بھی ابو تو ہے تو حرام نہیں ہوتی؟ بیٹے پہ نام آ جائے تو حرام نہیں ہوتا؟ اللہ اللہ. اچھا مسز پہ نام آ جائے کہ میں اس کا شوہر ہوں، حرام نہیں ہوتا؟ تیرے ابو کا تجھ پہ نام آ جائے تو حرام نہیں ہوتا؟ اچھا ختم پہ مردے کا نام آ گیا تو حرام کیسے ہو گیا؟ اللہ. رجسٹری پہ نام آئے تو حرام نہیں ہوتا، محلے پہ نام آئے تو حرام نہیں ہوتا، ووٹ پہ نام آئے تو حرام نہیں ہوتا، شناخت کارڈ پہ نام آئے تو حرام نہیں ہوتا. اچھا ملکیت پراپرٹی پہ نام آئے تو حرام نہیں ہوتا، بینک بیلنس پہ نام آئے تو حرام نہیں ہوتا. یہ کیسا تجسس ہے کہ ختم شریف پہ غیر اللہ کا نام آئے تو حرام ہو جاتا ہے؟ چلو آگے چلتے ہیں. سعد بن عبادہ کی والدہ صاحبہ کہاں تھی؟ قبر میں. انتقال فرما چکی تھی. قبر میں. بالکل صحیح، بالکل. اور کنواں کہاں تھا؟ دنیا میں. دنیا میں. اب کیا انہوں نے فرشتوں کو کہنا تھا کہ نہیں کہ ڈرنک واٹر مجھے یہاں سے نکلنے دو، 2-3 جا کے یا 1-2 گلاس جا کے پانی پئیں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ پئیں گے اور اس کا ثواب اللہ رب العزت جل شانہ حضرت سعد بن عبادہ کی ماں کو قبر میں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. حضور یہ سوال، یہ تیجا 40واں، یہ اصطلاحات جو رکھی ہوئی ہیں، یہ آپ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ یہ ایصال ثواب، یہ محفل ہے، یہ ایصال ثواب، یہ تیجا 40واں برسی، یہ ان کے متعلق جی ہماری لینگویج ہے نا جی. صحیح. یہ ہماری لینگویج میں یہ راج پکڑ گیا ہے. صحیح. یہ راج پکڑ گیا، ٹھیک ہے، یہ راج پکڑ گیا ہے. اور جو راج پکڑ جاتا ہے نا کوئی لفظ، تو عرف عام میں لوگ اس کو سمجھتے اچھا ہے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ تیسرے دن جو ہے وہ ہم دعائے خیر کریں گے، 7ویں دن دعائے خیر کریں گے. اب دیکھیے، اور اس کا ثبوت بھی ہے. اللہ. حضرت ماعز بن مالک، یہ مسلم شریف ہے. صحیح. نبی اکرم، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رجم کہیے گئے تھے کسی مسئلے کی وجہ سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے. گھر تشریف لے گئے اللہ اللہ. اور فرمایا اے معاذ کے گھر والو، میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ اور میرے معاذ کے لیے، معاذ بن مالک، میرے معاذ بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اللہ. تیسرے دن ان کے گھر میں جا کر، تیسرے دن ان کے گھر میں جا کر، سبحان اللہ سبحان ان کے گھر میں جا کر، سبحان اللہ. جیسے وہ دن پڑ جاتے ہیں نا، فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں، ہم بھی ایسے فکس ڈپازٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. بعض صحابہ دور سے آتے تھے، یہ بھی مسلم میں، بخاری میں اور سیاستان کی کتابوں کافی میں ہے. وہ ایک بی بی تھی جو ہر جمعے کو فکس ڈپازٹ، ہر جمعے کو کھیر بناتی اور اس کھیر کے اندر چکندر ڈالتی، اور وہ جو 2-3 صحابی تھے وہ ہر جمعے کو سرکار کے پیچھے جمعہ پڑھتے اور اس کے بعد اس مائی صاحبہ کے گھر میں جا کے کھیر کھاتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب اصل مل جائے
تو فرع پر عمل نہیں کیا جاتا. نہیں، پھر فرع کی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب اصل مل جائے تو فرع کی فرع کی دلیل مانگنے کی سبحان اللہ، کی ضرورت نہیں ہوتی، اصل مل گیا. کتنے اعتراضات ہوں گے جو یہ جو کلیہ آپ نے دیا، یہ جو فارمولہ آپ نے دیا، اس سے کتنے اعتراضات جانب ختم ہو، اگر کوئی کرنا چاہے تو ختم ہو جائیں گے. جی سبحان اللہ. اب دیکھیے، زکوٰۃ فرض ہوگی، صدقے کی وہ وقت نہیں رہی. حج فرض ہو گیا، عمرہ کر تو سکتے ہیں لیکن اس عمرے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. صدقہ کرے تو نفلی ہے نا. بالکل بالکل. لیکن زکوٰۃ فرض ہوگی، واجب ہوگی. کئی نمبر ہیں، ایک چیز فرض ہے، ایک سنت ہے. صحیح. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. کام مستحب ہے تو دلیل مستحب والی مانگے نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کیا بات ہے. کام سنت اللہ ہے اکبر، اللہ اکبر. تو دلیل سنت والی مانگے نا. کام واجب ہے تو دلیل واجب والی مانگے نا. کام فرض ہے تو دلیل فرض والی مانگے نا. کیا بات ہے. اچھا ہے تو اصالہ ثواب جو مستحب ہے، ہم اس کے باوجود مستحب مانتے ہیں اللہ. اور دلیل کیا مانگتے ہیں؟ قرآن کی. سبحان اللہ. اچھا میرا بھی سوال ہے، تیری ماں تیرے ابو کا نکاح ہوا ہے نا، قرآن سے نکال کے تیری ماں کا تیرے ابو سے نکاح ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ حضور، یہ تو دنیا داری، وہ اصل یہاں پہ وہ دین داری لے کر آ جاتے وہ دین داری. ایک اور صحابی ہاں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، ثواب پہنچتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچتا ہے. اس نے کہا واللہ، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو گواہ بنا کر 60 کھجوروں کا باغ صدقہ کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تیسرا پوائنٹ، حرم کعبہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں، 4 بیٹے ہیں. ساری اولاد ایک کے علاوہ حضرت اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہیں. ایک جو حضرت ابراہیم ہے وہ حضرت ماریہ کے بطن اطہر سے ہیں، وہ بھی ہماری ماں ہے. جب ان کا انتقال ہوا 3را دن تھا، حرم کعبہ تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ تشریف فرماتے. فرمایا اے زہر، ابو زہر جی. آقا فرمایا لائیں نا کچھ ختم پڑے. ہائے ہائے، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ. لائیں نا کچھ ختم پڑے. سبحان. ابو زہر تشریف لے جاتے ہیں، کھجور، جوں کی روٹی کے ٹکڑے، کیا بات، دودھ کا پیالہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، الحمد اور ایک بار اور سورت اخلاص 3 بار، اور ایسے جد اللہ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ اس کا ثواب میں اپنے بیٹے ابراہیم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا ابو ذر اس کو اٹھاؤ اور صحابہ کے اندر اس کو تقسیم کریں. وہ ہماری ماں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نکاح ہوا نا، تو حضرت حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کچھ بنا کے بھیجا نکاح پہ. اوپر پونا تھا یا کپڑا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کے اوپر، پرات کے اوپر، ٹرے کے اوپر، یا جو برتن بھی تھا، چنگیر تھی، یا اس دور میں جو برتن تھا اس میں کھانا تھا، اوپر کپڑا تھا، اوپر ید اللہ کا ہاتھ تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم پڑھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں برکت آتی ہے. بالکل صحیح. قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ برکت آتی ہے. یہ بیوقوف ایسے ہیں جو کہتے ہیں برکت جات. ریاض الصالحین میں حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کھانا کھا رہے ہیں اور وہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف بھول گئے. جب بھول گئے تو ان کے ساتھ شیطان نے کھانا شروع کر دیا. بالکل 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 صحیح. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا شیطان کھا رہا ہے، آپ تھوڑے سے مسکرائے. تو وہ صحابی اٹھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرانے کی ریزن بتائیں. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کھانا کھائیں. عرض کی نہیں. فرمایا تو بسم اللہ بھول گیا تھا، تیرے ساتھ شیطان کھا رہا تھا. اب جب تو یاد آنا تو نے کہا بسم اللہ اول و آخر، شیطان نے کہہ کر دی. جی علامہ صاحب ذرا غور کریں. سبحان اللہ. کہہ کس نے کی؟ شیطان نے. وہ شیطان تھا جس نے کہہ کر دی. یہ انسان دیکھنے میں لگتا ہے، اندر سے شیطان ہے. دیکھنے من الجنۃ والناس، بالکل صحیح. یہ دیکھنے میں انسان لگتا ہے، اندر سے شیطان ہے. وہ شیطان جو اصلی تھا، اس نے اصلی بڑا شیطان اس نے کہہ کر دی. یہ ایسا شیطان ہے جو کھا بھی جاتا ہے اور اس کو کہہ بھی نہیں آتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے جی جی کھانے کے اوپر. بسم اللہ تو خود بھی پڑھتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی تو قرآن پاک پتہ ہے کہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا. سورۃ فاتحہ کل چاروں کل پڑھا جاتا ہے، یا 3 وہ سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے. تو اس کے باوجود بھی وہ کھانا نہیں کھاتے، ہاں پھینک دیتے گلیوں کے اندر. ہاں. اللہ کتنی بد قسمتی. او میاں صاحب نے کہا ہے نا
ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤਾਈਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗਾਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਖੀਰ ਪਚੇਂਦੀ ਕਹਿ ਗਏ ਲੋग ਸਿਆਣੇ اللہ اکبر اللہ جو نماز پڑھتے ہیں نا 2 رکعت میں 4 رکعت میں 3 رکعت میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس پڑھتے ہیں نا اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدیہ. ابھی یہاں تک نہیں 2 نہیں صرف ماں باپ نہیں ربنا اغفر لی والی میری بخش فرما ولی والدیہ اور میرے والدین کی بخش فرما. آگے ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین واہ 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 اور تمام مومنوں کی یوم یقوم الحساب قیامت تک. یہ ہر نماز میں ہر نماز میں. اللہ اکبر کتنے پاگل ہیں. کعبے فرمایا تم انکار کرے گا نا تجھے مسجد میں لا کے وضو کروا کے ہاتھ اٹھوا کے یہاں بندو یا سنیوں کو یہاں اور تمہیں یہاں اللہ اللہ یقین جانے 50,000 حدیثوں میں 22 لاکھ حدیثوں کی سندوں اور 50,000 حدیثوں کے متن میں کوئی ایک بھی صحیح سری قولی فعلی مرفوع غیر مضطرب ایسی حدیث ثابت نہیں ہے. ہے ہی نہیں. سیاستہ میں تو ہے ہی نہیں. جو ضعیف بھی نہیں ہے جو یہاں ہاتھ باندھنے کی ہے ہی نہیں. سیاستہ میں ہے ہی نہیں. ضعیف درجے کی بھی نہیں ہے. بخاری میں مسلم میں ترمذی میں نسائی میں ابن ماجہ میں نہیں ہے ہی نہیں. ضعیف درجے کی بھی نہیں ہے. کوئی اخیر سے اخیر ضعیف درجے کی بھی نہیں. پھر بھی یہاں آ کر وہاں مانگیں گے پڑھیں گے اور باہر نکل کے کہیں گے نہیں ادھر ہم جا کے نہیں مانگتے. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اس کا مطلب یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محض بن مالک کے گھر میں جا کے مانگے تو نہیں مانگتے. اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا تعلق نہ آقا سے ہے نہ صحابہ سے ہے نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے نہ فقہ سے. تمہیں کوئی عقل ہی کوئی نہیں. تو تعلق ہوا کس سے پھر؟ شیطان سے. اللہ اکبر. یا یہودیوں سے. اور یہ یاد رکھنا میں نے ان کے ہر سوال پہ غور و فکر کیے. آل تشیع کے جتنے سوالات ہیں انہوں نے یہ چوری کیے یہود سے. اللہ. اور یہ جو بالٹی ہے غیر مقلد انہوں نے چوری ہر سوال کیا آل تشیع سے. اللہ. تو گویا میں پھر دہراتا ہوں ان کا ہر سوال چوری کیا ہوا ہے آل تشیع سے اور آل تشیع کا ہر سوال چوری کیا یہود و نصارہ سے. اللہ ماشاءاللہ. اب آخر میں یہ بھی کہوں گا سبحان اللہ. جنازہ رکھتے ہیں اگر زندہ سے مردہ کی طرف کو فائدہ نہیں لیس للانسان الا ما سعی یہ آیت پڑھتے ہیں اس کا شان نزول دیکھیں بے وقوفو. یہ تو ابو لہب کے حق میں آئیے. ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو مردوں کے حوالے سے وہ اتنے بڑے اولیاء کرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ تو کافروں کے بارے میں ہے. لیس للانسان الا ما سعی انسان کے لیے وہ کچھ جو اس نے کیا. یہ تو کفار کے بارے میں شان نزول ہے. وہی تو زمان پڑھو نزول الابرار میں اس نے صاحب لکھا ہے کہ یہ تو اس کا تعلق کفار سے ہے. اب تو ان کے گھر میں اب جو ہمارا تعلق ہے اللہم اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ہے. اور جنازہ رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہم اغفر. پڑھنے کیا کہیں جنازہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اے اللہ میری بخش فرما. اللہم اغفر لی حینا جتنے زندہ ہیں ان کی جتنے مردہ ان کی حینا میتنا و شاہدنا و غائبنا جتنے حاضر ہیں ان کی جتنے غائب ہیں ان کی وصغیرنا و کبیرنا جتنے چھوٹے ان کی جتنے بڑے ہیں ان کی اور صغیرنا و کبیر و ذاکرنا انسان جتنے مرد ہیں ان کی اور جتنی عورتیں ان کی بخش فرما. اور اللہم اغفر لی حینا میتنا شاہدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا انسان اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام. اے اللہ زندہ رہو تو اسلام پہ رکھنا اگر موت آئے تو بھی خاتمہ بالخیر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے حدیث میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مر جاتا ہے تو 3 عمل ایسے جو کام آتے ہیں. والد صالح بالکل صحیح حدیثوں میں صحیح. اولاد نیک ہو ماں باپ کے مرنے کے بعد بارگاہ اقدس میں ہاتھ اٹھاتی اللہ فرماتا فقط استحییت عبدی فرشتوں کو جو میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا مجھے شرم آتی اس کو نہ دوں تو میں اس کے خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا. اللہ اکبر. اللہ. اور فرمایا وہ کام جو دین کا کر گیا ہو اس کا ثواب. مدرسے میں پیسہ لگا کے مسجد میں پیسہ لگا کے علم پڑھایا دینی علم مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. یہ اتنے بیوقوف ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. اللہ اکبر. اللہ. وہ حدیث میں ہے نا انہوں نے کہا نہیں تو ایسی نماز ہی نہیں ہوتی جی. اچھا. حالانکہ یہ اس موضوع سے ہٹ کے جو الحمد نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بفاتحہ. میں نے کہا خطبہ نہیں پڑھتا اس کا جمعہ نہیں ہوتا. صحیح. کیا بات ہے. لا جمعہ الا بخطبہ
جمعہ نہیں ہوتا جو خطبہ نہیں پڑھتا. یہ حدیث, میں نے کہا یہ حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خطبہ نہیں پڑھتا, میں نے ہر ایک تمہارا پڑھتا ہے, یہ ایک ہی پڑھتا ہے. بھائی ایک کا خطبہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے, ایک مؤذن کی اذان سب کی طرف سے ہو جاتی ہے. اگر اذان ایک مؤذن کی سب کی طرف سے ہو جاتا ہے, ایک امام کا خطبہ ادھر منہ کر کے پڑھے تو ہو جاتا ہے, ادھر منہ کر کے پڑھے تو نہیں ہوتا. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.